شاہ سید سواز سے، میں MBBS کا طالب علم ہوں، میرا سارا خرچہ میرا بھائی چلاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں پہلے پڑھائی مکمل کرو اور پیسے کماؤ پھر شادی کرو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سائیڈ بزنس شروع کرتے ہیں کوئی پڑھائی کے دوران ہی جو یورپ میں جاتے ہیں نا لوگ، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانچے بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے شام کے وقت میں اپنے کچھ نہ کچھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو جب انسان کے سر پہ پڑتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑا بہت بزنس شروع کر دیں اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو میں شادی کر لوں گا، تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا آپ اور آپ کی جلد شادی ہو جائے گی۔ پڑھائیاں مکمل تو ہونے میں اگر لگا، پڑھائی تو پھر چلتی رہتی ہے، پڑھائی تو کبھی مکمل ہوتی نہیں ہے، وہ تو پھر جا کے آپ پتہ نہیں بڈھے ہو کے شادی کریں گے، پھر وہی ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے بادام نہیں کھا سکتا تھا وہ خرید کے، جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے، تو کہتا تھا کہ جب پیسے تھے تو جب دانت تھے تو پیسے نہیں تھے بادام چبانے کے لیے، بادام خریدنے کے لیے، اور جب پیسے آئے تو دانت نہیں۔ یہی ہوتا ہے، پڑھائیاں کر کر کے بڈھے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے نہیں ہیں، بیوی سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی، جذبات بھی نہیں ہوتے، بچے بھی لیٹ پیدا ہوتے ہیں، دادی نانی دادا دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو اپنے خاندان اور پریوار کی خوشیاں ہی کم بختوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، بس ایک پڑھائی کو عذاب بنایا ہوا ہے، سر پہ مسلط کیا ہوا ہے۔ نیچرل لائف میں انسان کا سکون ہے، شادی بھی کریں پڑھائی بھی جاری رکھیں۔ ماں باپ کو چاہیے آپ اگر پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر شادی کرا دیں، آپ تو اپنے خرچے پہ کرا دیں، کوئی بات نہیں، بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی، کوئی اتنا بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے سائیڈ میں کوئی شروع کر دیں بزنس شام کے وقت میں یا دن کے وقت میں جب بھی فرصت ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ میوزک کے بغیر ایسا گانا سننا شرعاً جائز ہے جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ایسا گانا گایا یا سنا جائے جس میں نامحرم سے محبت کا اظہار ہو تو وہ ناجائز ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو FSC اور میٹرک میں اردو کی کتاب میں غزلیں پڑھنا بھی ناجائز ہوگا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں۔ غزلوں میں اور گانوں میں فرق ہے، گانا صحیح نہیں ہے، نہ سننا ٹھیک ہے نہ گانا صحیح ہے، چاہے میوزک کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اتنی گنجائش ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو بغیر میوزک کے گانا سنا سکتے ہیں، باقی یہ کہ غزلوں پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ غزلیں تو غزل ہوتی ہے، گانے کا ایک الگ سے ترنم ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ترنم میں غزل پڑھنا بھی جائز ہے، اور غزلیں تو ایک عربی ادب سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اردو ادب، اگر اردو غزل ہے تو اردو ادب سیکھنے کے لیے، عربی غزل ہے تو عربی ادب سیکھنے کے لیے، تو وہ تو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے غزل کا۔ اور پھر غزل میں جو عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے عورت ہی مراد ہو، لیکن بہرحال گانے میں فسادات زیادہ ہیں، اور گانا سنتے سنتے پھر لوگ آگے جو ہے وہ ڈرامہ فلموں کی طرف بھی جاتے ہیں، موسیقی کی طرف بھی جاتے ہیں، تو غزلوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ غزل تو ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بہت ترنم سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، گانے کا ترنم اور غزل کے ترنم میں بہت فرق ہے، گانے کا ترنم ایک بہت ہی الگ اس انداز کا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں، تو یہاں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے ہیں، تو وہ گانے بجانوں میں پڑھتے ہیں اور پھر لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ گانے بجانے کی میں ایک ماہیت اس کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن سے، ذکر سے اور دین سے ہی غافل کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کریں۔